وہ بڑا ہو گئل ہے اور موری ببنیوں بڑی ہو گئل ہے، نہ ہو تو ہوں ہاں ہو جائے، نہ ہو تو ہوں ہاں ہو جائے، نہ ہو تو ہوں ہاں ہو جائے۔ بادشاہ سنتا رہا۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا بنایا، پھر اس کے بعد شروع کہ حضور آپ کا ببو بڑا ہو گئل ہے اور موری ببنیوں بڑی ہو گئل ہے، نہ ہو تو ہوں ہاں ہو جائے، نہ ہو تو ہوں ہاں ہو جائے، نہ ہو تو ہوں ہاں ہو جائے۔ مطلب یعنی آپ کا لڑکا بھی جوان ہو گیا ہے اور میری ایک لڑکی ہے وہ بھی جوان ہو گئی ہے، نہ ہو تو ہوں ہاں ہو جائے، یعنی دونوں میں ایجاب و قبول ہو جائے، دونوں کا رشتہ لگ جائے۔ کہاں بال بنانے والا اور کہاں بادشاہ سلامت؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ ہو تو ہوں ہاں ہو جائے۔ بہرحال بال بنا کے گیا۔ ہر ایک بڑے کے یہاں کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، خاص طور پر بادشاہوں کیا۔ تو ایک سمجھدار وزیر تھا، اس کو بلایا، کہا کہ بھائی آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتانی ہے۔ کہا حضور بتائیں۔ کہا خواب یہ ہے، پوری بات بتائی۔ کہا کہ حضور کس جگہ آپ نے یہ خواب دیکھا؟ تو وہ جگہ جا کر کے دکھایا۔ کہا حضور اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر بتاؤں؟ کہاں ہوں، اس لیے تو تم کو بلایا ہے۔ اس کے بعد وزیر نے 2-4 مزدور بلائے، ہاوڑا منگوایا، اس کی کھدائی شروع کی۔ جب کھودا تو 2-4 ہاتھ نیچے خزانے کا دیگ نکلا، خزانے کا دیگ نکلا۔ بادشاہ دیکھ کر کے حیران۔ بادشاہ کو بھی پتا نہیں کہ ہمارے محل سرائے میں اتنا بڑا خزانہ رکھا ہوا اور چھپا ہوا ہے۔ وزیر نے دکھانے کے بعد ایک جملہ کہا جو ذہن میں رکھنے کے لائق ہے، یاد رکھیے گا۔ کہا حضور جب 4 ہاتھ مٹی کے نیچے دبے ہوئے خزانے کے اوپر بیٹھنے والے کے دماغ میں اتنی گرمی ہوتی ہے تو اگر یہی خزانہ اس کے جیب میں، اس کے صندوق میں، اس کے روم میں، اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے تو پھر کتنی گرمی ہوگی؟ بادشاہ نے کہا واہ، 4 ہاتھ نیچے جو خزانہ دبا ہے اس پر بیٹھنے کے بعد جب ایک حجامت بنانے والے کے دماغ میں اتنی گرمی آ گئی، اگر وہ ڈالر اور پاؤنڈ اور روپے کی شکل میں جیب میں آ جائے، گھر میں آ جائے، بینک میں آ جائے تو کتنی گرمی آئے گی۔ چلے جائیے کسی گاؤں میں، کسی کے پاس بھی 1 لاکھ روپیہ کیش نہیں ملے گا، لیکن اگر کسی کے پاس ہوگا تو اتنی اکڑ وہ دکھائے گا کہ پکڑ میں آپ کے نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ ایسو کو جب چاہتا پکڑ لیتا ہے۔ قارون سے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔